اب ہیں حروف علت، الف واو یہ حروف علت ہیں، لیکن کب حروف علت ہوتے ہیں؟ جب یہ کسی لفظ کے درمیان یا آخر میں آئیں اور زبر، زیر اور پیش کی آواز پیدا کریں لیکن خود ساکن ہوں۔ یہ دو چار چیزیں ان میں رکھنی ہیں، کسی لفظ کے درمیان یا آخر میں آئیں، زبر، زیر، پیش کی آواز پیدا کریں لیکن خود ساکن ہوں تو یہ حروف علت کہلاتے ہیں۔ اگر خود ساکن نہیں ہوں گے، خود متحرک ہوں گے، حرکت والے ہوں گے، تو اس وقت یہ حروف علت نہیں ہوں گے۔ اور پھر دوسری بات، حروف علت کبھی بھی لفظ کے شروع میں نہیں آتے، جیسے درزی میں یہ، دوات میں الف اور خوف میں واو حروف علت ہیں، لیکن لفظ دوات میں واو حروف علت نہیں ہے، کیونکہ واو دوات لفظ میں واو اگرچہ درمیان میں تو آیا ہے لیکن خود واو ساکن نہیں ہے، وہ زبر کی آواز کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے دوات، اسی لیے یہ حروف علت میں شامل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے حروف صحیح۔ حروف صحیح، حروف علت کے علاوہ تمام حروف حروف صحیح ہیں۔ حروف علت اگر کسی لفظ میں ساکن نہیں ہوں گے بلکہ متحرک ہوں گے، یعنی زبر، زیر، پیش کی آواز دیں گے، تو وہ بھی حروف صحیح ہی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الف۔ الف وصلی، الف کی دو چار قسمیں ہیں اور یہ بھی اکثر جو ہے وہ سوالات آ جاتے ہیں ماسٹرز لیول پر بھی اور لیکچرشپ میں بھی آ جاتے ہیں، اور اس بار بھی آیا تھا۔ الف اصلی، وہ الف جو تلفظ میں آتا ہے الف اصلی کہلاتا ہے۔ اسے بغیر مد والا الف بھی کہتے ہیں، جیسے احمد، اسماعیل، اکرم، اب، ان تمام حروف میں دیکھیں الف پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تلفظ یعنی اس کی آواز آ رہی ہے، لہٰذا اسے الف اصلی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہے الف مقصورہ۔ کون سا ہوتا ہے؟ وہ الف جو لکھنے میں نہ آئے بلکہ پڑھنے میں آئے، الف مقصورہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر الفاظ ہیں عیسیٰ، اقصیٰ، ان حروف میں دیکھیں الف کی آواز تو آ رہی ہے لیکن الف کہیں لکھا ہوا نہیں آ رہا، لہٰذا یہ الف کو ظاہر کرنے کے لیے کھڑی زبر کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ تو یہ جو کھڑی زبر کی علامت یا کے اوپر ہے، اس علامت کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الف ممدودہ۔ ممدودہ یعنی مد والا الف، وہ الف جو اصلی الف کے ساتھ ایک اور الف کی آواز پیدا کرے، الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ یہ بھی اس بار فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جو ابھی لیکچرشپ کے ایگزام ہوئے ہیں ان میں آ چکا ہے کہ الف ممدودہ کسے کہتے ہیں۔ چلیں، تو الف ممدودہ کو مد، یہ میں نے ظاہر کی ہوئی ہے، مد کی جو علامت ہے اس سے ظاہر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آب، آقا، آزاد وغیرہ الفاظ میں الف کے اوپر جو مد آ رہی ہے، الف مد والا جو ہوتا ہے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واو۔ واو معروف، وہ واو جو کھینچ کر پڑھا جائے واو معروف کہلاتا ہے، جیسے دور، تور، ڈاکو، اس میں دیکھیں واو کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، یعنی جو ہے وہ دو واو کی آواز تقریباً آ رہی ہے۔ تو اکثر کتابوں میں اس واو معروف کے اوپر الٹا پیش لگایا جاتا ہے جس سے ظاہر ہو کہ یہ واو معروف ہے، لیکن اکثر عام کتابوں میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، یا عام تحریر میں بھی اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اس کے بعد ہے واو مجہول۔ وہ واو جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے واو مجہول کہلاتا ہے، جیسے اور، جوڑ، توڑ، توپ وغیرہ میں واو۔ اس کے بعد ہے واو معدولہ۔ وہ واو جو صرف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھنے میں اس کی آواز نہیں آتی، وہ واو معدولہ کہلاتا ہے، جیسے خوش، خود، خواہش، خواب وغیرہ۔ ان الفاظ میں دیکھیں واو لکھا ہوا تو ہے لیکن پڑھنے میں تلفظ اس کا نہیں آ رہا، اس کی آواز نہیں آ رہی، تو ایسے واو کو واو معدولہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پھر واو عطف۔ وہ واو جو دو لفظوں کو ملانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے،
واو عطف کہلاتا ہے، جیسے صبح و شام لکھا ہوئے الفاظ لکھے ہوئے صبح و شام، لیکن اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ صبح و شام کتاب و قلم۔ اس واو عطف کو پہلے لفظ کے آخری حرف کے ساتھ جوڑ کر پڑھا جاتا ہے تاکہ اس کی آواز ایک ہی معلوم ہو۔ یہ دو الفاظ کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے۔ اس کو کتاب و قلم یا صبح و شام پڑھنا یہ غلط ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں واو لین، وہ واو جو زبر کے بعد آئے، ایسا واو جو زبر کے بعد آئے واو لین کہلاتا ہے، جیسے اور، زوج، طور وغیرہ۔ واو لین کا زیادہ تر خیال جو ہے وہ عربی میں رکھا جاتا ہے، خصوصاً قرآن پاک کی تلاوت یا قرآن پاک کو سیکھنے کے دوران واو لین کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے اور واضح کیا جاتا ہے اس کو۔ اس کے بعد اب آتے ہیں یا کی طرف۔